بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان معظم سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے استاد گرامی کے مدار مبارک پر سلطان معظم درسگاہ سے نکلنے کے بعد اپنی پوری فوج کے ساتھ اس قبرستان میں حاضر ہوئے جہاں پر ایک جگانہ روزگار عالم ابدی نیند آرام فرما رہے تھے، جنہوں نے منصب قضاء پر فائد ہونے کے بعد کسی حاکم کا دباؤ قبول نہیں کیا تھا۔ سلطان بہت دیر تک حضرت قاضی ابن ارسون کے قدموں میں کھڑے دعا کرتے رہے۔ حلب پر قبضہ ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا اسلام کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے تھے۔ دریائے دجلہ سے دریائے نیل تک اور افریقہ کے ساحل سے طرابلس کے بڑے بڑے شہر، مختلف بستیوں کے لوگ انہی کے زیر نگیں آ گئے تھے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے لے کر الجزیرہ تک ان کی سلامتی اور کامیابی کی دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ الجہاد و الجہاد و الجہاد۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی حکمرانوں کے ساتھ کیے جانے والے 4 سالہ معاہدہ امن کے متعلق موصل، الجزیرہ، اربیل اور حران کے حاکموں کو بتا دیا تھا کہ یہ صلح اور امن کی پیشکش محض ایک فریب ہے، اور پھر وہی ہوا۔ ابھی معاہدہ کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ دنیا کے متعصب ترین عیسائی اور کرک کے حاکم رینالڈ نے پہلی معاہدہ شکنی کی کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹنا شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں سلطان نے اپنا دربار آراستہ کیا اور اپنے امراء کے سامنے مختصر تقریر کی اور پھر کھڑے ہو کر شمشیر بے نیام کرتے ہوئے پرجوش نعرہ بلند کیا، الجہاد و الجہاد و الجہاد۔ اپنے سلطان کی تقلید میں تمام امراء اور فوجی سالار بھی کھڑے ہو گئے اور سب نے اسی طرح اپنی شمشیریں بے نیام کر دیں اور جوابی نعرہ بلند کیا، الجہاد و الجہاد و الجہاد۔ مختلف مسلم ریاستوں کی طرف سے فوجیں دمشق میں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ سلطان کے پاس 12,000 شہ سوار تھے، اس کے علاوہ بے شمار رضاکار فی سبیل اللہ فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر سلطان معظم نے دمشق کے ایک بڑے میدان میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد اجتماعی دعا کی گئی، پھر سلطان گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میدان دنگ کی طرف روانہ ہوا کرتا۔ یہ 26 جون 1187 عیسوی کا دن تھا جب سلطان نے صلیبیوں کے خلاف عام جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ اسلامی لشکر نے پہرا پڑاؤ اخودانہ کے مقام پر ڈالا۔ سلطان کو اطلاع ملی کہ صلیبیوں کی ایک بہت بڑی فوج صفوریہ میں جمع ہے اور صلیب کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ یہ جنگ اس وقت تک ختم ہوگی کہ جب مسلمانوں کی عسکری قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ سلطان نے 1 جولائی 1187 دریائے اردن کو عبور کیا اور اپنی فوج طبریہ سے 6 میل مغرب کی طرف پہاڑوں پر لے گئے۔ پھر اس کو تباہ و برباد کرنے کا حکم ہوا اور مسلم افواج طبریہ کو تاراج کرتی ہوئی قلعے پر قابض ہوگی۔ عیسائی فوج نے صفوریہ سے اپنے تمام خیمے اٹھا لیے۔ صلیبی فوج کا ہراول دستہ ریمنڈ کی کمان میں تھا۔ اس کے بہت سے سپاہی مسلمان تیر اندازوں کے حملے میں ہلاک ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی مہارت اور ذہانت اور فراست کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ سلطان نے شدید گرمی کے موسم میں جنگ کا آغاز کیا تھا، کیونکہ صلیبی فوج صرف یورپ کے سرد موسم میں ہی اپنی عسکری جوہر دکھا سکتی تھی۔ ریمنڈ کا فوجی دستہ کافی آگے نکل چکا تھا اور اس کا زور صرف ایک بات پر ہی تھا کہ صلیبی فوج کسی نہ کسی طرح پانی کے کنویں تک پہنچ جائے تاکہ عیسائی سپاہی اپنی پیاس بجھا لیں اور تازہ دم ہو کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ریمنڈ کی تمام کوششیں رائے گاں۔ تھکے ماندے اور شدت پیاس سے نڈھال صلیبیوں میں اب ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی جو پہاڑوں پر صلیبی فوج کا راستہ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر جب ریمنڈ کو معلوم ہوا کہ اس کی فوج کا عقبی دستہ بھی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو وہ بے اختیار چیخ اٹھا، افسوس، ہم جنگ ہار گئے، اب ہمارا شمار مردوں میں ہوگا۔ صلیبیوں کے لیے وہ ایک ناقابل فراموش رات تھی۔ سپاہی اور گھوڑے تڑپ رہے تھے جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے خیموں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ اس موقع پر سلطان معظم نے ایک اور زبردست چال چلی
کہ اس کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قریب کی تمام جھاڑیوں میں آگ لگا دی۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ آگ اور دھوئیں نے صلیبیوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔